علامہ نے کہا تھا نا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے سلگتے ہوئے معاشرتی مسائل۔ اس ضمن میں ہم آج جس نقطے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تکلفات۔ تکلفات تکلف کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے بناوٹ کرنا، دکھاوا کرنا۔ انسان جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر شو کرنا دوسروں کی نظروں میں۔ ہم بہت سارے اعمال و افعال ایسے کرتے ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نظروں کے اندر ہماری زیادہ سے زیادہ عزت ہو، تکریم ہو، اور دوسروں کے اندر ہمارے مقام و مرتبہ جو ہے وہ برقرار رہے اور اس میں اضافہ ہو۔ فطری حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے کہ انسان اپنے اس طرح کا رکھ رکھاؤ، میل ملاپ برتاؤ کرے کہ وہ دوسروں کی نظروں کے اندر ایک باوقار حیثیت رکھتا ہو۔ اگر دوسروں کی نظروں میں ہمارا وقار ہی کوئی نہیں ہوگا تو پھر تو وہ ہماری اچھی سے اچھی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، اور پھر ہم جتنی مرضی ان کو کوئی تبلیغ کرنا چاہیں، کوئی واعظ کرنا چاہیں، جب ان کی نظروں میں ہماری اہمیت ہی کوئی نہیں ہوگی تو پھر کوئی ہماری بات بھی نہیں سنے گا۔ لہذا اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ آپ ایک جائز حدود میں رہتے ہوئے، فطری دائروں میں رہتے ہوئے دوسروں کی نگاہوں کے اندر اپنے مقام و مرتبہ کو برقرار رکھنے کے لیے جو کوشش کر سکتے ہیں کریں، مگر جب یہ خواہش فطری حدود سے باہر نکلتی ہے تو پھر یہ تباہی ہی تباہی لے کر آتی ہے، اور یہیں سے پھر تکلفات جنم لیتے ہیں۔ انسان دوسروں کی نظروں میں بڑھنے سبڑنے کے لیے پتہ نہیں کیسی کیسی قسم کی ایکٹنگیں کرتا ہے، اور کیسی کیسی ڈرامہ بازیاں کرتا ہے، اور کیسے کیسے بناوٹ اور دکھلاوے کر رہا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے کئی مرتبہ اپنے آپ پر کئی قسم کے ایڈیشنل بوجھ ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ جو تکلفات ہے اس کا جو اینٹی ہے نا وہ سادگی ہے۔ سادگی اسلام کا، ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ قرآن نے کہا میرے حبیب ان کو بتا دے وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ میں اور میری امت کے جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ تکلف سے بری ہیں۔ اور آج ہماری ساری کی ساری زندگی تکلفات کے اندر لپٹی ہوئی ہے۔ ہر معاملے کے اندر، میل ملاپ میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، ہر جگہ پر ہم تکلفات سے کام لیتے ہیں، اور جو ہم اصل میں ہوتے ہیں نا اس سے اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں، دوسروں کو اس سے بڑھ چڑھ کر دکھانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے پر بوتل تو پہلی ضرورت ہے نا، حالانکہ ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے اور مانتا ہے کہ بوتل ہمارے جسم کے اندر موجود کیلشیم کی دشمن ہے، لیکن کیا کریں، سادہ پانی اگر رکھیں گے یا اور کوئی سادہ چیز سے تواضع کریں گے تو مہمان کیا سوچے گا ہمارے متعلق۔ اور یہ بوتل تو ایک مثال ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں جب VIP قسم کے مہمان آتے ہیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ جن کے اندر بعض اوقات ہماری جیب پر بھی ایڈیشنل بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے، اور مہمان کو بھی ان چیزوں میں سے کئی چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہی ہوتی ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر مہمان نوازی بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، مگر تکلفات سے حد الوسع بچتے ہوئے اسلام کہتا ہے جو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے آسانی سے اور سادگی کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ مہمان کے لیے کر سکتے ہیں کریں، مگر اپنے آپ کو تکلف سے بچاتے ہوئے۔ تو لیکن ہم بہت سارے کام، یہ تو مہمان کی ایک مثال میں نے دی، اوورآل آپ دیکھیں پوری سوسائٹی میں ہر معاملے کے اندر ہم لوگوں کی نظروں کے اندر اپنے آپ کو جو اصل میں ہے نا اس سے بڑھ چڑھ کر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہمیں کئی قسم کی ایکٹنگیں کرنی پڑتی ہیں جس کا الٹیمیٹ نقصان ہمیں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ لوگوں کی نظروں کے اندر ہماری عزت کم نہ ہو جائے۔ اور یہ لوگوں کا ڈر کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا کا ڈر اندر نہیں ہے۔ جس دن خدا کا خوف اندر آ گیا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں دو خوف جمع نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا بیک وقت انسان خدا سے بھی ڈر رہا ہو اور بندوں سے بھی ڈر رہا ہو۔ بندوں سے ڈرنا اس بات کی قیمت ادا کرنی ہے کہ جو ہم خدا کے ڈر سے اپنے سینے کو خالی رکھتے ہیں۔ علامہ نے کہا تھا نا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
यानी एक अल्लाह का डर बंदा दिल में रख ले तो सारे डरों से निजात मिल जाती है। याद रखें ज़िंदगी का सारा हुस्न जो है वो सादगी के अंदर है, बेतकल्फ़ी के अंदर है, और सादगी हमारे ईमान का भी तकाज़ा है। जो ईमानी ज़िंदगी होती है, मोमनाना ज़िंदगी होती है, वो सादगी का मरका हुआ करती है। अल्लाह ताला सोचने समझने याद रखने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।